انمول خزانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو بندہ اسے پڑھے گا، حدیث سناتا ہوں ذرا غور سے، دو انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں، جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں، 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 70 بار۔ یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، 70 بار۔ اور دوسرا فائدہ سنیں، دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان تو ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا دو انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے۔ کتنی حاجتیں؟ ہائے ہائے، اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے۔ اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سے اس کا فائدہ یہ ہے، اب سنیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے۔ ذرا غور سے سنیں تو صحیح، میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، آپ آخر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی ہے۔ قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر رہا ہوں، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا، میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دوں۔ ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے۔ کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں۔ کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا، اور میں نے اپنی والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے۔ اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے ہی نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا۔ اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اگلی بات ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے میں نوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا۔ مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں۔ آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ۔ اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے،
سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتیں، ساری چیزیں پوری ہو جائیں. کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ. اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو. سن لو اللہ والو، فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے. اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں. بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں. میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے. وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق. آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے. یہ حدیث میں حدیث عرض کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا. تفسیر روح المعانی، حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہاں، دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا. اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے. کھڑے ہو گئے، پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، احترام و اکرام کیا، جاتے ہوئے ہدیہ دیا، اور وہ چلے گئے. بعد میں شاگرد کہنے لگے، حضرت لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، یوں 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 کہتے ہیں. اب سنیں ذرا غور سے، سنیں ذرا غور سے. من لگے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ کیا ہے. خواب دیکھا، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان، کھڑے ہو گئے. میرے حضور نے ایسی پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایسی اعزاز، اکرام، احترام، پیار کیا جو میرے حضور نے کیا. میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے
میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائیں، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دیں اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے۔ اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگے شیخ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ میں نے نہیں لگی، بڑے اطمینان سے۔ دوسرا آیا، کہنے لگے آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کے دروازے کے، آپ کے گھر کے قریب پہنچی تھی اور بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا۔ اہل مجلس، اہل محفل نے پوچھا آقا آپ کس بنیاد پہ فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا صبح شام تک اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ میں یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دعا بھی پڑھی ہے اور دعا کا یقین بھی لیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انت ربی لا الہ الا، یہ ابو درداء کی دعا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے پڑھا، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات، شہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت ہے، اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ 2 بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے، رات کو جنگل پڑ گیا تو کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ پہ۔ آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے، پردیسی مسافر، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ جو بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے، اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا، اس کے مزاج میں شیطانیت تھی، یوسوس فی من الجنۃ والناس، کوئی ایسا تھا خرناس تھا۔ اس نے پھر کہا اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، سزا دینے پہ تلا ہوا۔ آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا، درویش نے، جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا؟ وہ کلہاڑی کا، چھری کا، بندوق تلوار کا، ریوالور پستول کا، تھپڑ گھونسے کا، جادو جنات حسد کا وار نہیں چلے گا۔ تب میں نے دل ہی دل میں یہ آیت پڑھی، جب پڑھی نا وہ جن جو شریف تھا اس نے بدماش جن سے کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھیڑ، نہ چھیڑ، اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک وہیں کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں۔ چل بتا، اب میں نے تجھے کہا تھا اس کو نہ چھیڑ، جا اپنا کام کر، تو خامخواہ کے لیے آ کے اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے، تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی، تیری اور میری۔ یہ صبح تک اس کی کہنے لگے سنا، اور پھر میں تسلی سے سو گیا۔ میں نے کہا اب ڈفٹیاں لگ گئی ہیں، اب تسلی سے سو جائے۔ یہ وہ کمال اور حیرت انگیز بے مثال چیز ہے۔ شیخ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگے کہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ مجھے سنا ہے۔ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے میرے خواب میں تشریف لائے شیخ، خواب میں تو مجھے فرمانے لگے اپنے معمولات بتا، کیا پڑھتا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں خصوصی۔ میں بتاتا گیا یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں۔ اللہ جب میں پہنچا نا 2 انمول خزانے پہ،
तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया और कहा कि सुनते ही ना रो पड़े, हो पड़े और फरमाने लगे जो शख्स ये 2 अनमोल खजाना पढ़ता है, 2 अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाए ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं, वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सा हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे तबरकात के हाल में भी अब भी पड़ी हैं, नीचे हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज तबरकात वाले हाल में पड़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था और ऐसे सारा लिखा हुआ और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ और या लतीफम बेखल्किही या आलिमम बेखल्किही या खबीरम बेखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या अलीम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिस्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो? और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना और नस्लें भी इससे इस्तिफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है, 7 जमीनों के नीचे उसका नूर चला जाता है और 7 आसमानों के ऊपर उसका नूर चला जाता है। 7 जमीनें और 7 आसमान उस बंदे के लिए मचलते और तड़पते हैं कि मौला रिस्क देने में, खैर देने, बरकत देने में हमारी बारी कब आएगी और कब इस बंदे को खैर, आफियत, रिस्क, दौलत, इज्जत, वकार, शान और शौकत पहुंचाएंगे। 7 जमीनें भी बेचैन रहती हैं और 7 आसमान भी। जो ये मसनून अमल करता है, 2 अनमोल खजाना, 2 ये मसनून अमल करता है, 7 जमीनें और 7 आसमान वो मचलते हैं और वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं जो शख्स ये 2 अनमोल खजाने पढ़ता है। और ये कानों पे लिखे जाते हैं, कानों पे लिखे जाते हैं। और फिर अगली बात फरमाए यही कानों का लिखा जब किसी के सामने आता है, बड़े बड़े इसके सामने झुक जाते हैं, जहां जाता है ये कानों का लिखी रोशनी उस बंदे को मोम कर देती है, चाहे जितना बड़ा जालिम जफाजो कीना परवर हो, कितना बड़ा जालिम जफाजो कीना परवर हो। ये मैं बातों का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, सारी गुफ्तगू का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो बड़ी अजीब चीज है भाई। ये तो वो वजीफा है जो मेरा आज भी मामूल है, ये तो वो वजीफा है जो मेरा 1984 के बाद से मेरे मामूलात में है। ये तो वो वजीफा है कि बंदे ने मुझ पे चैलेंज किया और कहा कि मैं तुझ पे जादू करता हूं, तुझ पे असर नहीं होता, और उसका चैलेंज ठीक था और मैंने उसको बता दिया कि ये वजीफा है, तू भी पढ़ और अपनी जिंदगी का मामूल बना। आप भी पढ़ें अपनी जिंदगी। ये हमारी अक्री की वेबसाइट से आप डाउनलोड करें, मिल जाता है। ये छपा हुआ 5, 10, 20 रुपए का मिल जाता है ना। आप छपा हुआ लें, आप 1 मिनट में मुफ्त ले लें, तो मैं खुदा न खास्ता बेचने के लिए बैठा हूं या मैंने बाहर कोई स्टॉल लगाया हुआ है, तो फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में। अजब कमालात हैं इसकी, अजब बरकत है इसकी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
اب کری YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں۔